الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دو جہاں میں رحمت ہیں، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کفار کے لیے بھی باعث رحمت تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے لیے کیسے رحمت تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی کفار زمین میں دھنسائے جانے اور آسمان سے پتھر برسائے جانے سے بچ گئے، جبکہ پہلی امتوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوئے ہیں۔ اور احادیث کی کتب میں متعدد ایسے واقعات مذکور ہیں جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت تھے۔ حتیٰ کہ جس جانور کو ذبح کرنا مقصود ہو اس کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی تعلیمات کی روشنی میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ ہمیں جاننا چاہیے۔ جانور ذبح کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جانور کی نظروں سے دور چھری کو تیز کرے۔ جانور کی نظروں سے دور اور اوجھل اس لیے کہ ذبح ہونے سے قبل ہی چھری تیز ہوتے دیکھ کر اسے تکلیف نہ پہنچے اور خوف کا احساس نہ ہو، اور چھری کو تیز اس لیے کریں تاکہ جلد ذبح ہو جائے اور اسے دیر تک چھری کے کاٹنے کی تکلیف نہ ہوتی رہے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسے شخص کے پاس سے گزر ہوا جو بکری کو لٹا کر اس کی گردن پر اپنے پاؤں رکھے چھری تیز کر رہا تھا، اور بکری یہ سب دیکھ رہی تھی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا قبل هذا اتريد ان تميتها موتتين، کیا تم یہ کام پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ تم اس کی 2 مرتبہ جان لینا چاہتے ہو، یعنی ایک دفعہ اس کے سامنے چھری تیز کر کے اور دوسری دفعہ اسے ذبح کر کے اس کی جان لینا چاہتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنے کی تلقین فرمائی، حتیٰ کہ جس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ ہو۔ اسی طرح نحر کرنا اونٹ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر اونٹ کی قربانی دینی ہو تو اسے نحر کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اسے قبلہ رخ کھڑا کر کے اس کی اگلی بائیں ٹانگ اور گھٹنے کو باہم باندھ دیا جائے اور اسے 3 ٹانگوں پر کھڑا کر کے بسم اللہ واللہ اکبر تکبیر پڑھ کر اس کے سینے اور گردن کی جڑ کے درمیان نیزہ یا کوئی تیز دھار آلہ مارا جائے جس سے اس کی شارگ کٹ جائے، اس کو نحر کرنا کہتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ جانور کو ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنا یہ ہے کہ جانور کی گردن اور جبڑوں کے درمیان والی رگیں کاٹ دی جائیں۔ ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹا لیں اور پھر اس کے دائیں پہلو پر اپنا پاؤں رکھ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مینڈے قربانی کے لیے ذبح کرتے دیکھا تو اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا قدم مبارک جانور کے پہلو پر رکھے ہوئے دیکھا۔ اس طرح ذبح کرنے والے کے دائیں ہاتھ میں چھری ہوگی اور بائیں ہاتھ سے جانور کا سر پکڑنے میں آسانی رہے گی۔ جانور کو ذبح کر کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ آزادی سے حرکت کر سکے، اور اس سے اس کو تکلیف کم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ذبح کرتے وقت جانور کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، جیسے ذبح کر کے فوراً اس کی گردن توڑ دینا تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ کچھ قصائیوں کا خاص طریقہ ہے، وہ جانور کو ذبح کر کے فوراً اس کی گردن اس لیے توڑ دیتے ہیں تاکہ خون کم نکلنے کی وجہ سے گوشت وزنی ہو جائے۔ اسی طرح کچھ لوگ جانور کی جان نکلنے سے پہلے ہی وقت بچانے کے لیے اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ابھی اس کی روح نکلی نہیں ہے، جان نکلی نہیں ہے اور اس کی کھال اتارنا شروع کر دی جائے، اس سے جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ذبح کرنا نہیں جانتے لیکن پھر بھی وہ جانور کو ذبح کرنے کی ضد کرتے ہیں،
اس سے بھی جانور کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمیں ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان کو ذبح کرتے ہوئے بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79 اور 162 اور 163 کی تلاوت کرنا مستحب ہے۔ ان کی ترتیب یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ لیکن اگر کوئی صرف بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کرتا ہے تو یہ کافی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سنت ابراہیمی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔